إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. روى الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں طلاق ہی کے حوالے سے کچھ مزید مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا. رب کریم ہر مسلمان گھرانے کو اس آفت سے محفوظ فرمائے اور مجھے صحیح بات عرض کرنے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پہلا مسئلہ وہ شخص جس کا دماغی توازن درست نہ ہو، اگر وہ اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ بول دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی حضرات ائمہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم، 6 محدثین نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 3 اقسام کے لوگ ان سے قلم اٹھائی گئی، مراد اللہ کے ہاں وہ مکلف نہیں، ان پر
بولی ہوئی بات کی سزا لازم نہیں ہوتی، ان پر کی ہوئی بات کی سزا لازم نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلی قسم سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسری قسم بچہ یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، اور تیسری قسم مجنون دیوانہ پگلا یہاں تک کہ وہ عقل کر لے۔ تو ہمارا اس وقت موضوع کہ دیوانہ شخص جس کا دماغی توازن نہ ٹھیک ہو، اگر وہ منہ سے طلاق کے الفاظ بولے تو اس سے اس کی بیوی کو طلاق نہ ہوگی، اور یہ شریعت کی جانب سے رحمت ہے۔ اس بارے میں حضرات صحابہ نے اور محدثین اور دیگر علماء نے بھی بہت کچھ واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے، لیس لمجنون ولا لسکران طلاق، مجنون کی اور نشہ میں مدہوش شخص کی طلاق نہیں ہوتی۔ جہاں تک نشہ کی حالت میں طلاق دینے کی بات ہے، اس کے بعد اس کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے قدر تفصیل سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو بات زیر بحث ہے کہ امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فرمان بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ، ہر شخص کی طلاق ہوتی ہے مگر جس کی عقل ناقص ہو اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ ناقص عقل میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں، باقی کی بات ابھی چھوڑتے ہیں، اور ان میں سے سر فہرست مجنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی فرمایا کل طلاق جائز الا طلاق الماتوح والمغلوب على عقله، ہر طلاق جائز ہے یعنی واقع ہوتی ہے مگر جس کی عقل ناقص ہو اور جس کی عقل پر پردہ ہو۔ اس میں اور اقسام کا بھی ذکر ہے، لیکن اس وقت جو سر فہرست عقل سے خالی ہوا شخص ہے وہ مجنون ہے۔ بات کا خلاصہ کہ مجنون شخص اگر طلاق دے تو اس کی طلاق واقع نہ ہوگی۔ اب دوسری بات یا آج کا دوسرا مسئلہ، جو شخص نشہ کی حالت میں ہو اس کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کو جو نشہ ہوا وہ کیوں ہوا۔ اگر تو اس کو نشہ دھوکے سے پلایا گیا، اگر اس کو نشہ والی چیز دھوکے سے دی گئی، یا اس نے کوئی دوائی کو علاج لیا علاج کی غرض سے، یہ مسئلہ ایک مستقل ہے کہ علاج کے لیے نشہ والی چیز جائز ہے کہ نہیں،
اور صحیح بات ہے کہ نہیں جائز، لیکن اس نے بطور نشہ نہیں، بطور علاج بھی، تو اس صورت میں جبکہ اس کو دھوکے سے نشہ آور چیز دی گئی یا اس نے کسی اور غرض سے بھی اور نشہ ہو گیا، اور اسی طرح اگر کسی شخص کو مجبور کر کے نشہ آور چیز دی گئی تو ان سب صورتوں میں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں ٹھیک بات یہ ہے کہ طلاق نہ ہوگی۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس کی عقل ہی اپنی جگہ پہ نہیں، اور نشہ کے لینے کی وجہ سے جو عقل گئی ہے اس میں اس کی مرضی شامل نہیں، تو اس بارے میں ٹھیک بات یہ ہے ایسے شخص کو جو نشہ میں طلاق تو دے لیکن نشہ کرنے میں اس کی ذاتی چاہت کا دخل نہ ہو، اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ اب دوسرا شخص جس نے اپنی چاہت سے نشہ آور چیز لی، ہوش حواس جاتے رہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ سوال واضح ہے۔ عام علماء اور بعض علماء امت نے لکھا کہ چاروں ائمہ ان کی رائے میں اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس نے ایک حرام حرکت سے اپنی عقل کو ضائع کیا، اب اس کی طلاق واقع ہو جائے۔ عام علماء کی رائے یہ ہے، اور ہم سن چکے کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے نقل کیا کہ مجنون کی طلاق بولیے نہیں، اور نشہ والا کی طلاق بولیے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی عقل اپنی جگہ پہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجنون ہے عقل میں آنے تک اس سے قلم اٹھائی گئی، یہ عقل میں نہیں ہے، اس میں خرابی یہ ہے کہ عقل کو کھونے میں اس کا اپنا دخل ہے، لیکن جو حکم ہے اس میں سب برابر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان یہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فرمان جو ہم سن چکے ہیں، اور امام بخاری نے اسے نقل کیا، وہ کیا تھا؟ ہر طلاق جائز ہے مگر کس کی؟ بولیے، جس کی عقل ناقص ہو۔ اب نشے والا، اس نے نشہ خود کیا یا کروایا گیا، اس کی عقل ناقص ہے یا مکمل ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، طلاق السکران والمستکرہ لیس بجائز، اور یہ بات بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نشہ والا کی طلاق اور جس کو طلاق دینے پر مجبور کیا گیا، اور مجبوری کی طلاق، اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو ابن عباس اب کیا فرما رہے ہیں کہ نشہ والا کی طلاق جائز نہیں۔ بات کا خلاصہ،
عام علماء اور انہی میں سے ائمہ اربعہ، ان کی رائے میں جو شخص نشہ کی حالت میں طلاق دے ہو جائے، لیکن امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان تینوں کی رائے میں نشہ کی حالت میں آنے والے کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب دونوں میں کون سی بات ہے اللہ بہتر جانے، میں بہت ہی چھوٹا ہوں کہ اپنی زبان کھولوں، لیکن جس طرف دل مائل ہے وہ یہ ہے، غلطی ہے تو اللہ معاف کرے، جس شخص نے، جس بد نصیب نے نشہ خود کیا اس کی طلاق بھی نہ ہوگی، سارے غصے کے باوجود۔ کیوں؟ اس کی عقل اپنی جگہ نہیں، اور سزا تو اسے ملنی چاہیے، اور اس کو شراب کی حد لگائی جائے، بیوی کو کیوں سزا دی جائے؟ طلاق کا واقع ہونا یہ تنہا اس کے لیے سزا نہیں، اس خاتون کے لیے بھی سزا ہے جس کا گھر اجڑ گیا۔ اللہ بہتر جانے، باہر کیف دونوں آرا اللہ کی توفیق سے ان کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ ایک اور مسئلہ، اور وہ مسئلہ بھی گھروں میں کافی عام ہے، اگر کہیں باپ یا ماں یا دونوں اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیں تو وہ کیا کرے؟ بہت مشکل سوال۔ کتنے خطبات جمعہ سے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ رہا تھا، جرأت نہ ہو رہی تھی کہ زبان کو حرکت دوں۔ اللہ کی توفیق سے بات عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہو تو اللہ قبول فرما لے، غلط ہو تو اللہ معاف کرے۔ اس بارے میں میرے ساتھ 3 واقعات سماعت فرمائیے۔ پہلا واقعہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا اور ان کا بیان مفصل اور کافی طویل ہے۔ اس کا خلاصہ، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی اماں کے ہمراہ مکہ مکرمہ چھوڑا تھا اور خود واپس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین مکہ ہی میں رہے، بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے شادی کے قابل ہوئے تو انہوں نے وہاں کے قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے اپنے بیٹے اور اس کے حالات سے آگاہی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آئے تو گھر میں بیٹا موجود نہیں تھا، اس کی بیوی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے حالات دریافت کیے۔ اس خاتون نے جواب دیا، ہماری حالت بہت خراب ہے، تنگی ہے، سختی ہے۔ اپنے حالات کا شکوہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے
خاتون سے کہا جب آپ کے خاوند آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا گھر کی دہلیز کو بدل دو، گھر کی دہلیز کو بدل دو، اور چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام تو جا چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے، محسوس کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا، بیوی سے پوچھا، اس نے سارا ماجرا بیان کیا اور یہ خبر بھی دی کہ میں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اپنی بیوی سے کہتے ہیں وہ میرے ابا تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، الفاظ پہ غور کرنا، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو جاؤں، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے طلاق دی اور اسی قبیلے کی ایک اور عورت سے شادی کری۔ وقت گزرا، ابراہیم علیہ السلام حکم الہی سے پھر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری کے موقع پر اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی سے ان کے حالات کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگی الحمد، خیر میں ہیں، فراخی میں ہیں، اور اس خاتون نے اللہ تعالی کی مدح و ثنا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کھانا کیا ہے؟ خاتون نے کہا گوشت۔ پوچھا تمہارا مشروب کیا ہے؟ عرض کیا پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ میرے ساتھ حضرات و خواتین اس دعا کو 3 دفعہ دہرا لیں، اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ سب کہنا اللہم بارک لہم فی اللحم والماء۔ جو اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتا وہ چپ رہے۔ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء۔ یہ دعا دی اور فرمایا اس خاتون سے جب تیرے خاوند آئیں تو ان کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں میرا یہ حکم سنانا، الفاظ پہ غور کرنا، اور انہیں میرا یہ حکم سنانا اپنے دروازے کی دہلیز کو پکا کرے، اور تشریف لے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے جانے کے بعد تشریف لائے، پوچھا کوئی گھر میں آیا تھا؟ خاتون نے خبر دی اور آنے والے کی خوب تعریف کی، سارا ماجرا بیان کیا، میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ فرمایا وہ میرے ابا تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، وہ میرے ابا تھے اور تم دہلیز ہو، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 دفعہ حکم دیا
پہلا حکم کیا دیا؟ بیوی کو جدا کر دو. دوسرا حکم یہ دیا کہ بیوی کو پختہ پکا کر دو. اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کے دونوں حکموں کی تنفیذ کی، دونوں حکموں پر عمل کیا. اسی حوالے سے ہم پھر پلٹیں گے اس واقعہ اور اس کے بعد والے واقعات کی طرف انشاءاللہ. دوسرا واقعہ امام ترمذی نے، اور اس واقعہ کو حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے بھی روایت کیا. 6 محدثین نے روایت کیا. ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. میری بیوی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا. صحابہ ٹھیک ٹھیک واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنے حق میں ہو تب بھی، اپنے خلاف بھی ہو تب بھی. اگر صحابہ ایسے نہ ہوتے تو دین کیسے پہنچتا؟ میں اس سے محبت کرتا تھا. میرے ابا جی نے اس کو طلاق دینے کا حکم دیا اور میں نے انکار کر دیا. اب کیا ہوا؟ ابن عمر باپ کی بات مانا تو نہیں، لیکن دل میں اطمینان اور سکون نہیں رہا. کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا اور میرے ابا کا میری بیوی کے بارے میں ماجرا یہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہوگا. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور ٹھیک بات جو کہی اور سنی گئی اللہ تعالیٰ اسے میرے اور آپ کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ. طلاق کے مسائل کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں 3 مسائل کے حوالے سے بات شروع کی گئی. 2 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات مکمل ہوئی. دیوانے اور نشہ کی حالت میں طلاق دینے والے دونوں کا حکم. ماں باپ کی طرف سے طلاق کا حکم دینے پر یا دونوں میں سے ایک کی جانب سے طلاق کا حکم دینے پر کیا کرنا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ الرحمن بقیہ بات آئندہ درس میں عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے والے کو تمام مسائل میں، دین اور دنیا کے تمام مسائل میں کتاب و سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عزیز بھائی معین الدین احمد، ان کی والدہ محترمہ، ان کا انتقال ہوا ہے. التماس کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس محترمہ والدہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. اس موقع پر اپنے لیے اور آپ سب حضرات و خواتین کے لیے 2 باتوں کی طرف دھیان فرمانے کی التجا ہے. نمبر 1،
جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور وہ شرک میں فوت نہیں ہوئے، ان کے لیے خوب خوب دعائیں کریں۔ ماں باپ کے لیے دعاؤں کے کرنے کی شان و عظمت کیا ہے، یہ مستقل موضوع۔ خلاصہ اس بارے میں ماں باپ اگر وہ شرک کی حالت میں فوت نہیں ہوئے تو دعاؤں کے کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے۔ دوسری التماس ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یہ خزانے جانے والے ہیں، ان کی خیر جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے ہاں ہمارے لیے ان کی دعاؤں کی صورت میں رکھی ہے، زندہ والدین والے اس خزانوں سے بھرپور فیض حاصل کریں۔ یہ خزانے جانے والے ہیں، رہنے والے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.